مفتی صاحب انجینئر مرزا مسلسل آپ کو چیلنج کر رہا ہے، اپنے شاگردوں سے کہہ رہا ہے کہ تم اگر مفتی صاحب کو میرے سامنے نہ لائے تو روز قیامت میں تم لوگوں کو گریبان پکڑوں گا، تو آپ ان کے یوٹیوب کا رپلائی کیوں نہیں کر رہے، اور آپ کیوں دوسری مرتبہ جہلم جا کر انجینئر کو نہیں مل رہے؟ میں نے تو یہ ٹاپک چھوڑ دیا، لیکن یہ اتنا سوال کا جواب دینا ضروری ہے. میں نہیں کرتا آج کل تبصرہ نا، کیونکہ موقع مل جاتا ہے ان کو، پھر وہاں سے ہم تو وہی بات ہے کہ پبلک جدھر ہم کو لے جانا چاہے یا انجینئر صاحب ہم کو جدھر لے جانا چاہے ہم تھوڑی وہاں جائیں گے. ہم تو سمجھیں گے لوگوں کی جس چیز کی ضرورت ہے ہم اس پر بات کریں گے نا. تو انجینئر صاحب کے ساتھ جب جہلم والا معاملہ ہوا نا، وہ بھی انہی کی دعوت پہ گیا، وہ مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے اور انہوں نے الزامات لگائے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اجازت نہیں دی تھی. اگر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پابندی ہوتی تو ہمارا نمبر آن تھا نا، وہ ہم سے رابطہ کرتے اور مانا پابندی لگا دیتے، ان کو اریسٹ کر لیتے. تو سب چیزیں غلط ثابت ہوئی ہیں 2 اور 2 4 کی طرح، کہ ان کا مقصد یہ سامنے فیس کرنا ہی نہیں تھا. لہٰذا انہوں نے کہا کہ انتظامیہ کی طرف سے پابندی اور فلانی پابندی اور ڈمکانی پابندی تھی تو آپ نے بلایا کیوں؟ اول تو تھی بھی نہیں. اگر ہوتی تو ہمارا نمائندے کو پکڑتی نا انتظامیہ مینجمنٹ کہ آپ نے کیوں چیلنج کیا، آپ کیوں مناظرہ کر رہے ہیں. ان کا نمبر کھلا رہا ہے، ساری دنیا رابطہ کرتی رہی ہے، انہی کا فون کا ہم انتظار کرتے رہے. دوسرا پھر انہوں نے آن لائن مناظرے کا چیلنج کیا، اس کا بھی میں نے پازیٹیو رپلائی کیا کہ میں بالکل تیار ہوں. بات چیت کا اصول یہ ہے کہ پہلے دعویٰ متعین کیا جاتا ہے. آپ کہہ سکتے ہو آن لائن آ جاتے پھر یہ بات کر لیتے، پھر بات نہیں ہوتی، پھر مرغوں کی طرح لڑائی شروع ہو جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو جس نے بھی ڈیبیٹ کرنی ہوتی ہے وہ اسی طرح انداز اختیار کرتا ہے جو میں نے اختیار کیا. جس نے نہیں کرنی ہوتی وہ اسی طرح ہوائی فائرنگ کر رہا ہوتا ہے، آ جاؤ اسی منگول ہاں، ہم منگول ہیں، تم آ جاؤ، دھاڑ تھلے، پتہ نہیں کیا کیا الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں. وہ چلا بھی دینا کلپ اس کے ساتھ نا، دھاڑ تھلے اور منگولاں اور کیوں نہیں آتے. یہ اس کی علامت ہے آپ نہیں بیٹھنا چاہتے. میں چونکہ بیٹھنا چاہتا تھا آن لائن، پازیٹیو رسپانس دیا کہ ٹھیک ہے میں تیار ہوں. تو المحنت پہ آپ نے کہا، تو المحنت کے عقیدے کے بارے میں آپ ذرا ڈیفائن کر دیں کہ یہ عقیدے غلط ہیں تو صحیح عقیدہ کیا ہے، اور یہ عقیدے قرآن و حدیث کے خلاف ہیں، بس اتنا بتا دیں. تو دلیل ہم آپ سے اس وقت مانگیں بھائی کون سی حدیث کے خلاف ہیں. تو بالکل واضح بات تھی، کیونکہ آن لائن آمنے سامنے بیٹھ کے دعویٰ طے نہیں ہوتا، پھر تو ادھر ادھر کی شروع ہو جائے گی، کوئی کسی جگہ ٹکیں گے ہی نہیں ہم. تو یہ 2 4 ٹاپک ہیں، ان میں آپ اپنا دعویٰ ریکارڈ کروا دیں، میں اپنا دعویٰ ریکارڈ کروا دوں گا، اور آپ کے پاس 1 ہفتے کا ٹائم ہے. یہ بھی میں نے دیا. جس نے نہیں بیٹھنا ہوتا وہ ہمیشہ قیامت تک کا ٹائم دیتا ہے، خوب سمجھ لو، یہ اس کی علامت ہوتی ہے نہیں بیٹھنا، کیونکہ قیامت تک کا ٹائم کسی کے پاس بھی نہیں ہوتا، بیسیوں مصروفیتیں ہوتی ہیں. میں نے کبھی بھی قیامت تک کا ٹائم نہیں دیا، کیونکہ میں بزی آدمی ہوں، میرے دنیا میں بہت سارے کام ہیں. ایک تو بہت اہم کام ہے، آپ سب کو پتہ ہے. تو ہمیشہ ایک ٹائم دیا جاتا ہے کہ بھئی اتنا ٹائم ہے، اس کے اندر ایسا نہ ہو میں مصروف ہو جاؤں پھر آپ کا رپلائی آئے اور میں تیار نہ ہوں تو آپ پروپیگنڈا کریں گے یار بھاگ گیا دیکھو. تو میں اس لیے 1 ہفتے کا ٹائم دیا کہ میں 1 ہفتہ آپ آن لائن رسپانس دے دیں مجھے. 1 ہفتے کا ٹائم ہے. آپ پہلے تو جہلم میں تو 48 گھنٹے کا دیا تھا، یہاں میں نے 1 ہفتے کا ٹائم دیا آن لائن میں کہ آپ ایک پازیٹیو رسپانس دے دیں کہ یہ میرا دعویٰ ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو دعوے پہلے ریکارڈ کروا چکے ہیں. بھائی ایسے بہت ساری چیزیں ریکارڈ کروا چکے ہیں. میں کہوں گا یہ دعویٰ ہے، وہ دوسرا کلپ لے آ کے نہیں میرا تو یہ دعویٰ ہے. تو اب ریکارڈ کروائیں اس عنوان سے کہ یہ مناظرے کے لیے میرا دعویٰ ہے، تاکہ اس سے آپ ہٹنے کی کوشش نہ کریں. تو یہ سب چیزیں میں رپلائی دے چکا ہوں. اس پہ میرا یوٹیوب پہ پورا وہ رپلائی موجود ہے. اس کے بعد ان کا رپلائی نہیں آیا. رپلائی یہ آیا آ جاؤ کیوں نہیں آ رہے، آ جاؤ کیوں نہیں آ رہے، بھاگ گئے، دیکھا ہم کہہ رہے تھے بھاگ گیا. بھائی یہ بیوقوف لوگ ان چیزوں سے بیوقوف بنتے ہیں. کوئی بھی سمجھدار آدمی ان چیزوں سے بیوقوف نہیں بنتا. تو جہلم میں جب بلایا ہم نے وہاں بھی پازیٹیو رسپانس دیا، آن لائن میں بھی ہم نے پازیٹیو رسپانس دیا. اب اگر وہ کہتے ہیں کہ میں دعویٰ ریکارڈ کروا لوں، 1 ہفتے کا ٹائم بہت ہوتا ہے. اب اگر آپ نے دوبارہ سے ریکارڈ کروایا تو میں اس کا پابند نہیں ہوں کہ پھر میں رپلائی دوں. میرے دنیا میں بہت سارے غم ہیں، ٹھیک ہے نا. اور صرف یہی ایک غم نہیں ہے کہ میں انجینئرنگ کو لے کے بیٹھا رہوں. آپ کا تو ایک ہی غم ہے، وہ ایسا ہے تو فلانا ایسا ہے تو وہ ڈمکانا ایسا ہے تو وہ ایسا، ایسی منگول ہاں. اب ایک نئی معلومات میں ہمیں اضافہ ہوا کہ آپ ماشاءاللہ منگولیوں سے، آپ کا منگولوں سے. تو اس مناظرے کا منگول سے کیا تعلق تھا یار؟ وہ جو آپ نے جواب دیکھا ہے کیا جواب آیا؟ میں نے ریکارڈ کروایا، میں تیار ہوں، دعویٰ ریکارڈ کروا دیں. اسی منگولاں، دھاڑ تھلے، یہ لفظ میں نے پنجابی میں بھی پہلی دفعہ سنا ہے، دھاڑ تھلے. میں لوگوں سے پوچھ رہا تھا یار اس کا مطلب کیا ہے دھاڑ تھلے، ایسا نہ اس کا مطلب ہو یہ میرا دعویٰ ہے. پھر بعد میں کیا میں نے پنجابی میں دعویٰ ریکارڈ کروایا، آپ نے سنا ہی نہیں. تو میں دھاڑ تھلے پوچھ رہا تھا نا، یہ میرا بانجا. میں نے کہا دھاڑ تھلے بھائی پوچھ یار، دھاڑ تھلے کیا ہوتا ہے، اسی منگولاں کیا ہوتا ہے، اس کے ہو سکتا ہے یہ دعویٰ ریکارڈ ہو رہا ہو. وہ کلپ بھی چلا دینا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کا یہ جواب آیا. میں نے کہا بھائی یہ بندہ بیٹھنا ہی نہیں چاہتا ہے. تو
پھر لوگوں نے مجھے کہا اب آپ اس کے خلاف کلپ ریکارڈ کروائیں, بھاگ گیا. میں نے کہا یار ان کے پاس اور کوئی غم نہیں ہے, ہمارے بہت سارے غم ہیں. ہم نے قوم کو ان چیزوں میں نہیں الجھانا, جس کو شوق ہے وہ مرے جائے یار, جائے جہنم میں, ہمیں کیا کرنا ہے. تو پازیٹیو کام ہم کرنا چاہتے ہیں. ہمارا ابھی وہ آئے ہوئے تو وہ بیٹھے ہوئے وہاں, انہوں نے کہا یوٹیوب پہ آپ کا ایک پازیٹیو وہ ہے کہ ایک اچھا وہ دنیا میں ایک امیج اب تک الحمدللہ امیج ایک اس میں پازیٹیوٹی کا ریشو زیادہ ہے. تو میں اگر وہی دھاڑ تھلے شروع کر دوں منگول اور میں پٹھان, میں نے کہا کہ اگر وہ کہے میں منگول ہوں, میں کہوں میں پٹھان ہوں یا میں مہاجر ہوں, تو پھر اب پٹھان اور منگولوں کی لڑائی شروع ہو جائے گی. پٹھان زیادہ بہادر ہوتے ہیں یا منگول زیادہ بہادر ہوتے ہیں, کیا فضول قسم کی باتیں. اور دھاڑ تھلے کی اپوزٹ, دھاڑ تھلے ابھی تک مجھے نہیں, اللہ کی قسم نہیں پتہ کہتے کس کو ہیں. اب دیکھ کے بتا دینا دھاڑ تھلے کا کیا مطلب ہے. دھاڑ تھلے کسے کہتے ہیں؟ چلو وہ جو مرضی کریں, ہمیں کیا, وہ ان کا مسئلہ ہے. تو ہمیں کسی کی ذات سے نہ کوئی بیر ہے بھائی, ہمیں نہ کوئی نفرت ہے. ہمیں تو مناظرے کا دیا تھا, انہوں نے نہیں گیا. آن لائن کا بھی ہم نے, تو اب ان کے جو فینس کہہ رہے ہیں مجھ سے آپ آن لائن سے بھاگ گئے, تو خدا کا خوف کرو یار, خدا کا خوف کرو. یہ نہ کہو کہ بھاگ گئے. میں تو نہیں کہہ رہا کہ انجینئر بھاگ گیا, وہ تو جب کوئی پرچی آتی ہے تو میں جواب ریکارڈ کروا دیتا ہوں. مجھے پروپیگنڈا کرنا ہوتا ہے. میں پہلے جب جہلم سے آیا تو دبا کے یہی ٹاپک میں پورے سال لے کے چلتا. ہم نے آتے ہی فائلیں لپیٹ دی تھیں کہ کوئی دوسرا کام لو. اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے